بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالی رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کو برسانا چاہتا ہے، اور ہر قدم پر، ہر منزل اور موڑ پر اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب میں ہی گزرا۔ اس مہینے میں مسلمانوں کے اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی کہ ایک عمل کو 70 کے برابر، نفل کو فرضوں کے برابر، اور فرضوں کو 70 تک کا ثواب، اور پھر شیاطین کا بند ہو جانا، اور پھر اسی طرح سے رمضان المبارک کی مقدس راتوں کی عبادتیں، پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں محنت اور کوشش، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس بندے کا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب گزرا، شوال ذی قعدہ کے 2 مہینے آگے، عبادات کا تسلسل جو تھا اس تسلسل میں کمی آ گئی۔ اللہ نے ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ پھر سے عطا فرمایا، اور اس ابتدائی عشرے کی قیمت اللہ نے بہت بڑھا دی۔ کتنی قیمت بڑھائی؟ پورے سال میں جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے زیادہ قیمتی ایام یہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک کے بعد جتنے بھی سال کے دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے اہمیت والا دن، سب سے اہمیت والا مہینہ اور سب سے اہمیت والے ایام وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، اور ان 10 دنوں میں عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں گے، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ میں جو عمل کریں گے وہ عمل اور جو عمل ان 10 دنوں میں ہوا، دونوں اعمال برابر نہیں ہوں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اگر آپ باقی دنوں میں روزہ رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب، ان 10 دنوں میں روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اتنی قیمت بڑھا دی گئی۔ باقی راتوں میں آپ قیام کریں گے، رات کو قیام کرنے کا ثواب، اور ان ایام میں اس عشرے میں اگر آپ رات کا قیام کریں گے تو لیلۃ القدر کا قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور لیلۃ القدر کو کیا کہا؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ 1000 مہینے 83 سال آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی ان 10 دنوں میں سے ہر رات میں کچھ نہ کچھ قیام کر لیتا ہے، گویا کہ اپنی زندگی میں 83 سال کی عبادت روزانہ درج کرا سکتا ہے۔ نامہ عمل میں روزانہ 83 سال کی عبادت درج کروا سکتا ہے۔ اگر ان 10 دنوں 9 دنوں کے روزے رکھ لیتا ہے تو ہر روزہ رکھ کر 360 روزوں کا ثواب نامہ عمل میں درج کروا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو پھر ہمارے یہ دن غفلت سے گزر جائے، پھر بیکار میں گزر جائیں، یہ ظلم ہوگا اپنے ساتھ، یہ زیادتی ہوگی اپنے ساتھ، اور یہ محرومی اور بدنصیبی ہوگی کہ یہ ہمارا عشرہ بھی عام دنوں کی طرح غفلت کے ساتھ گزر جائے۔ تو سب علائق اور تعلقات، فضولیات، لغویات سے اپنے آپ کو فارغ کریں، دنوں کو بھی قیمتی بنائیں، راتوں کو بھی قیمتی بنائیں، پورے 9 دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ پاک ہمت دے سب کو، اور یہ اعمال کرنے کا زمانہ ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ ہمت دیتا ہی ہے تو 29-30 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں، تو یہ 9 دن کے روزے کل سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھ لو۔ یہ سب اپنے گھروں میں اہتمام کرو، خواتین سے بھی درخواست کرو، گھروں میں جا کے اس بات کو چلاؤ کہ اب ہم نے یہ عشرہ جو گزارنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عشرہ ہم نے روزے سے گزارنا ہے۔
یہ 9 دن ہم نے روزانہ روزہ رکھنا ہے اور روزانہ ہم نے رات کو قیام کرنا ہے. رات کو قیام کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ جاگیں. آپ رات کو تھوڑے سے اعمال کر لیں. آپ رات کو سونے سے پہلے اگر رات کے آخری شب میں آخری حصے میں نصیب ہو جائے سعادت تو بہت اچھی بات, نہیں تو سونے سے پہلے بھائی 1 گھنٹہ تو رات کو روزانہ دے ہی دو تنہائی میں اللہ کو. اور 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے, پون گھنٹہ دے دو. اتنا نہیں, آدھا گھنٹہ دے دو. اور ادنا سے ادنا 20 منٹ تو کر ہی لو بھائی. اس میں 2 رکعت نماز 4-6 نفل ادا کر لو. تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لو, دیکھ کر پڑھ لو. 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع. اور تھوڑا سا ذکر کر لو, ذکر میں بتاتا ہوں. اور پھر دعا کر لو. یہ 4 کام کر لو. نماز, تلاوت, ذکر, دعا. یہ 4 کام اگر آپ نے کر لیے اور ان 4 کاموں کے ساتھ عشاء کی نماز, فجر کی نماز دونوں با جماعت ادا کی تو آپ کو لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب ملے گا. یعنی گویا کہ 1 رات کا یہ قیام کر کے آپ نے اپنے نامہ عمل میں 83 سال کی عبادت درج کروا دی. یہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی آپ اس بات کی ترغیب دیں, یہ باتیں ان کو بھی سنائیں اور گھر میں اہتمام کریں. اجتماعی ترتیب بنائیں, معمول بنائیں روزوں کی, سب کے سب روزے سے ہوں. یہ بلند بات ہے, یہ بلند درجے کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ایام اللہ کے نزدیک بہت محبوب, بہت پسندیدہ, اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ. تو یہ دن ایسا نہ ہو کہ غفلت سے گزر جائیں اور منڈیوں اور بازاروں کی نظر میں ہو جائیں. یہ زیادتی کی بات ہے. یہ جوانوں سے خاص طور پر التجا اور درخواست کروں گا کہ اپنی راتوں کو, رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے, وہ جوانوں کی راتیں روڈوں پر کرکٹ میں گزرتی ہیں, خواتین کی بازاروں کی شاپنگ میں گزر جاتی ہیں, مردوں کو آرام کرنے میں وقت گزر جاتا ہے, اور یہ جو راتیں آتی ہیں یہ منڈیوں میں گزر جاتی ہیں. تو کب یہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے گا, کب یہ اللہ کی عبادت کرے گا؟ کیا اس لیے اللہ نے یہ راتیں عطا فرمائی تھی؟ کیا اس لیے اللہ پاک نے ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے؟ تو اس لیے سب سے التجا اور درخواست ہے کہ اس عشرے کے جو مبارک اعمال ہیں, دن کا روزہ رات کا قیام, دن کا روزہ رات کا قیام, کوئی بھی آدمی ان دونوں اعمال کو نہ چھوڑے, سب کے سب ان اعمال کو کرنے کی کوشش فرمائیں. سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ, ان اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. دیکھو لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں اس کام کے لیے, اس کام کے لیے, اس کا. اللہ کے بندو, وظائف اثر کرتے ہیں, پہلے یہ اعمال ہیں, یہ اعمال پڑھو, اس کے بعد وظائف کی طرف جاؤ, پھر بھی وہ سمجھ میں آتی ہے بات ہے. لیکن اعمال تو کرو, ان اعمال سے آپ کی زندگی بدلے گی. میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہوگا, اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو گیا, اللہ سے راز و نیاز, اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا آ گیا جس انسان کو, تو اس کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے اپنے رب سے تعلق قائم کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذکر کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ 4 ذکر ہیں. ان 4 اذکار کو ان ایام میں, اس عشرے میں کثرت سے کرنے کا حکم ہے. گویا کہ یہ ذکر جو میں بتا رہا ہوں یہ ان ایام کا خاص وظیفہ ہے, یہ خاص ان ایام کا ترانہ ہے کہ آپ کے گھر سے آوازیں روزانہ بلند ہوں, آسمان کی طرف کی آوازیں اٹھیں. آپ کے محلے سے, آپ کی مسجد سے, آپ جہاں راستے میں چل رہے ہوں, زبان پر یہ کلمہ ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ کثرت سے پڑھتے رہے, کم از کم 300 مرتبہ. یہ کثرت کا عدد ہے. 300 آپ سبحان اللہ پڑھے, 300 الحمدللہ پڑھے, 300 لا الہ الا اللہ, 300 اللہ اکبر. رات کو جب بستر پر لیٹیں تو یہ پڑھتے پڑھتے سو جائے, آخری آپ کا کلمہ یہ ذکر ہو. صبح جب اٹھیں بیدار ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, پھر زبان پر یہی کلمہ جاری ہو جائے.
نماز کے بعد یہی کلمہ، بازار کی طرف نکلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے اس کلمے کو پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اے رحم الراحمین، اے اللہ اس مبارک عشرے کو اے اللہ ہم سب کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنوں کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ راتوں کا قیام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی اس مبارک عشرے میں بدلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو قربانی کے مقاصد ہیں اے اللہ وہ مقاصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بنا، اے اللہ یہ ایام آپ کے محبوب اور پسندیدہ ایام ہیں، اے اللہ ان ایام میں ہمیں جو اعمال تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں اے اللہ ان محبوب ایام میں محبوب اعمال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان محبوب ایام میں ہم سب کو اپنا محبوب بنا، اے اللہ ان پسندیدہ ایام میں ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا، اے اللہ خرافات سے رسومات سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ فرض اور